اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 176 سے لے کر آیہ نمبر 177 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، البرہ نیکی، ان تولو یہ کہ تم پھیر دو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، کم اپنے، ٹھیک ہے، وجوہکم اپنے چہروں کو بھی یا اپنے منہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ یا اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلو، ولکن البرہ، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، ولکن اور لیکن البرہ نیکی یہ ہے، من جو بھی آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر یا پیغمبروں پر، وآت المال وآتا اور اس نے دیا، ٹھیک ہے، وآتا اور اس نے دیا، ماضی ہے نا تو پہلا صیغہ ہوتا ہے وآتا اور اس نے دیا، المال مال، علی حبہ اپنی محبت کے باوجود، علی حبہ اپنی محبت پر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، اور اس نے اپنے مال کو محبت کے باوجود دیا رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ٹھیک ہے۔ اسی سے بارے میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وابن السبیل، ٹھیک ہے، یہاں پہ وابن السبیل ہے، نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب رقبۃ کی جمع گردنوں کو کہتے ہیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یا غلام کہہ لیں، ٹھیک ہے، رقاب ویسے تو رقبۃ کی جمع ہے، ہم گردن کو کہتے ہیں، لیکن آپ غلام بھی ترجمہ اس کا کر سکتی ہیں، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، واقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، والموفون اور وہ پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ عہد کر لے تو وہ اس کو پورا کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء فقر کے اندر مطلب تنگی کے اندر، فی البأساء تنگی کے اندر، والضراء اور بیماری کے اندر، وحین البأس حین اس وقت، البأس جب وہ لڑائی کرتے ہیں، وحین البأس اور لڑائی کے دوران یا لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق جو ہے وہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا کوئی نیک کام کرو ہی نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق یا مغرب کی طرف صرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح قتادہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی، اور آپ نے یہ آیت مبارکہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی۔ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 اور 56۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں اب کتنی چیزیں اللہ نے گنوائی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرے، اس کو ہر عیب اور نقص سے منزہ سمجھے، پاک سمجھے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی کو نہ واجب اور قدیم مانے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق مانے، اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے۔ آگے ہے یوم آخرت، ٹھیک ہے، والیوم الآخر۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ قیامت کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، عذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا، سزا، حساب و کتاب کی، صراط، میزان اور انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کی تصدیق کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے معصوم ہونے اور رسل ملائکہ کی رسالت، کرامن کاتبین کے اعمال کو لکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے اور تذکیر و تانیث سے فرشتوں کو بری مانے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا والکتاب، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے جس کو سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ یہ آخری کتاب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اس کی کسی ایک صورت کی مثل بھی لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانے کہ تمام انبیاء اور رسول برحق ہے اور سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں کہ بعض نبیوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، چونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہوتی ہیں، اس لیے ایمان کے بعد انسان کے اعمال کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، آگے تک مکمل۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود، مطلب ایک انسان ایسا ہے کہ اس کو اپنے مال سے بڑی محبت ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان تندرست ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لمبے لمبے منصوبوں کو پورا کرے، اور اسے کسی قسم کی کوئی تنگی کا خدشہ بھی لاحق ہو، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر میں نے پیسے خرچ کر دیے تو مجھے تنگی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں، مسافروں اور سائرین وغیرہ پر یہ مال خرچ کرے۔ امام ترمذی روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، جامع ترمذی صفحہ نمبر 119۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جو صدقہ ہے نا وہ انسان کے بالکل جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس کے مخالف رشتہ دار ہوتے ہیں نا اس پر صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان کا مخالف ہو، جو انسان کا دشمن ہو اور ہو بھی اس کے رشتہ دار قریب ہو، تو اس پہ صدقہ کرنا یہ ضروری ہے، مطلب یہ زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا یتیم، مسکین اور مسافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمے، 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ کم سوال کرے یا زیادہ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338۔ تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے مال کو سائلین کو، رشتہ داروں کو، یتیموں، مساکین کو دیتا ہے تو وہ نیکی بھی ہے، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ فلاح پانے والے بھی ہیں اور یہ متقی بھی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں، جب السائل فی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرانے کے 2 معنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1، یا تو غلام کو مکمل خرید کر آزاد کر دیا جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے غلام، اس کے جو آقا کو ہے وہ پیسے دے دیں اور تھوڑی تھوڑی اجرت کر کے آپ اس سے پیسے دے دیں اور غلام کو آزاد کروا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کرایا
اللہ तबारक व तआला उसके हर उज़्व के बदले में आज़ाद कराने वाले का हर उज़्व जहन्नम से आज़ाद कर देगा, हत्ता कि उसकी फ़र्ज के बदले में भी फ़र्ज आज़ाद कर देगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 495। नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, अपने हद को पूरा करे जब भी उसका हद किया जाए। इसके भी दो मतलब हैं, यानी बंदा जब अल्लाह से किसी इबादत की नज़र माने तो उसको ज़रूर पूरा करे, बंदा लोगों के साथ कोई वादा करे तो भी उसको पूरा करे, क्योंकि इन दोनों बातों को पूरा करना ज़रूरी है। अगर आज पूरा नहीं करेगा तो ईमान की सही जो उसकी लज्जत है वो उसको हासिल नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह आखिर में ये भी फरमाया गया कि तकलीफ और सख्ती में सब्र करने वाला बने। ठीक है, तकलीफ और सख्ती में अगर कोई तकलीफ आ गई, कोई बीमारी अगर उसको लायक होगी, किसी गम में वो मुब्तला हो गया या वो बेशुमार शिद्दत में कोई बीमारी में मुब्तला हो गया, तो इन हालात पर जो है वो सब्र करे, क्योंकि ये बड़ा निस्फ ईमान है। तो अल्लाह ने फरमाया यही सच्चे लोग हैं और यही मुत्तकी लोग हैं, यानी जो लोग नेकी की इन तमाम अकसाम के साथ जो है वो पूरा उतरते हैं, अपने ईमान में सच्चे हैं, और यही लोग हकीकत में मुत्तकी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्हीं लोगों के बारे में कि यही लोग कामयाब हैं, और इन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में इनके लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। मतलब सामीन, आज की इस क्लास का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं कि इस कलाम मजीद और इन आयात मुबारका के सवाब को हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला दलीला से अपनी मरहूम वालिदा की दुआ मग़फ़िरत और दुआ साल सवाब के लिए पेश करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम मजीद के सवाब की वजह से हमारी वालिदा की मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र की तमाम मनाजिल को मंजिलों को आसान फरमाए, उन्हें अपनी जवाए रहमत में जगह नसीब करे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।